مظہر عباس صاحب، آپ آج کی جو ساری صورتحال ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ مظہر عباس صاحب، سوری ارشاد بھٹی صاحب، دیکھیے نہیں یہ سکتی ایک مرتبہ پھر سوری کریں. آپ بھی تو مسلسل بول رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر سوری کریں. سوری. اچھا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قائد کا 144واں یوم پیدائش مبارک پوری قوم کو، کرسمس مبارک مسیح برادری کو. قائد ایک واحد لیڈر ہے میری زندگی کا، یعنی میرے پاکستان میں جو میں مانتا ہوں ایک بڑا لیڈر، باقی اچھے سیاستدان ہیں، برے سیاستدان ہیں. ایک قائد اعظم ہے جو اصول، منطق اور اخلاقیات پہ کھڑے تھے، جن کے کریکٹر کو سلام کیا جا سکتا ہے. آج ان کے دو قومی نظریے کو محبوبہ مفتی بھی مانتی ہے، شیخ عبداللہ بھی مانتا ہے، عمر عبداللہ بھی مانتا ہے، بھارت ہندوستان بھی مانتے ہیں، اور جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے تھے وہ بھی مانتے ہیں، اور جنہوں نے فاطمہ جناح کو ہندو ایجنٹ بنایا تھا آج وہ بھی مانتے ہیں قائد اعظم کو. کمال کے لیڈر تھے. لیکن آج مجھے شرمندگی بھی ان سے ہو رہی ہے کہ قائد کا پاکستان، وہ میں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کہاں بنی تھی؟ ڈھاکہ میں. 1937 میں مسلم لیگ کی پہلی حکومت کہاں تھی؟ مشرقی بنگال میں. 23 مارچ 1940 کو مولوی فضل الحق جو تھے، اے کے فضل الحق، وہ یونائٹڈ بنگال کے وزیر اعظم تھے. یہ تینوں بڑے کام ہوئے بنگلہ دیش میں. آج ہم قائد کا پاکستان ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، تو شرمندگی ہوتی ہے سم ٹائم. اور قائد ڈیموکریٹ تھے، ہم 3 مارشل لا بھگت چکے. قائد جو تھے وہ ایکویلٹی پہ رکھتے تھے. ہمیں گاڈ فادر سسلین مافیا ٹکر گئے. اور ان 2% کے ڈیوڈ لارنس اور باقی ایون فیلڈ، سرے محل 25 والیوم 10 والیوم، ہمیں صاف پانی بھی نہیں مل رہا. اور 98% لوگ جو ہیں وہ آج بھی بنیادی ضرورتوں کو ترس رہے ہیں. تو آئی ایم سو سوری قائد کہ ہم وہ نہ کر سکے. لیکن یہ پاکستان ایک تحفہ ہے، پاکستان ایک نعمت ہے، پاکستان ایک بلیسنگ ہے. یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ، زرتاج گل، ارشاد بھٹی، نام، مقام، عزتیں اسی ملک کی وجہ سے ہیں. تو ورنہ تو میں نے بتاتا ہوتا ہوں کہ صومالیہ سے 3 پاکستانیوں کو نکال دیا گیا تھا. ہماری یہ باہر یہ حال ہے. تو اللہ آج بھی قائد کا پاکستان آپ کو بلا رہا ہے. پاکستان کی قائد کا پاکستان بنائیں، پہلی بات. تو دوسری بات آپ نے سوال کیا تھا؟ اب آگے چلیں. اب چلا اس کو ہم داخلی سیاست کے اوپر آ جاتے ہیں. ذرا ارشاد بھٹی صاحب کو اس میں لے آئیں، پھر آپ کو پتہ ہے یہ بڑے ناراض ہونے لگ جاتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، وہ بنیادی طور پہ جب آپ دونوں یہ کہتے ہیں، مظہر عباس صاحب، کہ قائد اعظم نے جو ویژن دیا تھا، ان تو بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد 1 برس وہ مطلب صرف 1 برس تک وہ تھے ہمارے ساتھ، اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں وہ تمام ایڈمنسٹریٹو کاموں میں بہت بری طرح سے پھنسے. اس سے پہلے بھی بہت پھنسے ہوئے تھے. تھرو آؤٹ 1940 اسٹرگل تھی. ویژن انہوں نے کیا دیا تھا جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ویژن سے ڈیویٹ کر دیا ہے؟ 1 2 3 کیا تھا ویژن جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ سر نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہاں ایکویلٹی ہوگی، مساوات ہوگی. کوئی یہ پاکستان سارے پاکستانیوں کا ہوگا، یہ 2% کا نہیں ہوگا. اور دوسرا ان کا جو مین ویژن تھا کہ یہ آج میں وہ پڑھ رہا تھا ان کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیموکریٹ ہوگا اور ان کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطہ حیات پر اس کی بنیاد ہوگی. اچھا. اور آپ دیکھیں کوئی ایک شعبہ اٹھا لیں، لیکن ڈیموکریسی تو ہے. ہم نہیں اب یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے یہ؟ یعنی آپ اس میں کیا دینا چاہتے ہیں اس ڈیموکریسی سے؟ اس نظام میں جو 72 سالہ نظام ہے، آپ چھوڑ دیں اس میں مارشل لا کر لیں، 3 مارشل لا بھی کر لیں، باقی ڈیموکریسی میں کوئی ایک بتائیں کسی قائد اعظم کے پاکستان میں قائد کا 98% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جانوروں سے بدتر لائف بڑے صغیر ہندوستان پاکستان کو ایک اکائی کے طور پہ نہیں آپ دیکھیں گے. جب آپ جناح کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا، مظہر صاحب نے دیکھیں الگ الگ کر کے تو نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ بڑی خوش کی بات ہے کہ میں کہوں گاؤں موتر پردھان منتری جو ہے نریندر مودی، اس کا دیش ختم ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. لیکن اس سے مجھے کیا ہوگا؟ مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میرا جو قائد اعظم، ہمارے جو قائد اعظم ثانی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے بعد مجھے جو ٹکرے، وہ ایسے ٹکرے کہ انہوں نے تو اپنے پاکستان بنا لیے نا. کسی نے لندن میں بنا لیا، کسی نے دبئی میں بنا لیا، کسی نے یورپ میں بنا لیا. میرا پاکستان جو ہے وہ یتیم ہو گیا، لاوارث ہو گیا. آپ چلے جائیں ڈاکٹر صاحب، اپنے منہ پہ ذرا وہ ماسک لگا کے چلے جائیں، کسی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، کسی تھانے میں آپ خون بہہ رہا ہوگا، آپ کی FIR درج نہیں ہوگی. کسی آپ نلکے سے پانی پئیں گے، چوتھے دن آپ ہسپتال میں لیٹے ہوں گے، بیمار پڑے ہوئے ہوں گے. یعنی آپ کس طرح کا یہ پاکستان ہے کہ جن میں میرے قائد انسانیوں کی منی ٹریل غائب ہے. جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر کے حساب نہیں دے سکتے. خود احتسابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ خود احتسابی ہے. آڈٹ لیس اور پرفارمنس لیس جمہوریتیں ہیں یہ آپ کی.
اس میں کیا جمہوریت میں؟ یعنی ہر مرتبہ آتے ہیں ہم نعرے مارتے ہیں ڈبل شاہوں کو، ہم یہ قوم ہے ہار پہناتی ہے اور وہ ٹرپل شاہ بن کے غائب ہو جاتے ہیں. قائد کا یہ پاکستان تو نہیں تھا، قائد کا پاکستان تو شفاف تھا. زرداد آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں جتنے یہ دونوں مایوس؟ نہیں، کیونکہ مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی بات یہ یاد آتی ہے کہ ان کی بات کو سمجھنے والے نہیں ہوتے تھے، وہ انگریزی میں بولا کرتے تھے. تو آئی تھنک کوئٹہ میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا، تو کسی نے کھڑے، کیونکہ اس جلسے کے اندر، اسی میدان کے اندر پرائم منسٹر عمران خان جب نہیں تھے پرائم منسٹر، ان کا بھی جلسہ تھا، تو میں وہاں پہ گئی تھی. تو کہتے ہیں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ، نہیں عمران خان کے ساتھ میں گئی تھی، اسی جلسہ گاہ میں انہوں نے بھی خطاب کیا تھا. قائد اعظم نے خطاب، عمران خان قائد اعظم خطاب کر رہے تھے. سن لینا، نہیں مقصد ہے اسی میدان میں، اسی گراؤنڈ میں، جی اسی گراؤنڈ میں جب ہم نے بھی کیا، تو مجھے وہاں پہ کسی نے واقعہ سنایا کہ یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا تھا، تو وہ انگریزی میں خطاب کر رہے تھے. تو ایک عام شخص جو وہاں پہ جلسے میں کھڑا تھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ آپ نے ایک فرق پوچھا. آج ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، لیکن یقین ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، کمپیریزن میری بات سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ اعتماد تھا، لیکن آج اعتماد تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بھی بولیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب انہوں نے اسلامیہ کالج میں جا کے، جب اسلامیہ کالج میں جا کے پشاور میں جب انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کیا، میں سمجھتی ہوں اگر آج کے نوجوان، آپ علی گڑھ والی تو ہم سے نہ ایکسپیکٹیشن کریں نا. ہمارے جو باپ دادا جنہوں نے علی گڑھ سے پڑھا ہوا تھا، اس کے بیچ میں جو انہوں نے کہا نا کہ جن کی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ منی ٹریل کدھر سے گئی، قطری خطوط ملتے ہیں، کیلیبری فونٹس ملتے ہیں، میں ان کی ذمہ وار تو نہیں ہوں، مگر میں تیسری نسل ہوں، اور میں تیسری نسل اپنا آپ کو احتساب کے لیے ضرور تیار کرتی ہے. اور پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی آزادی ہے کہ آج ہم پاکستان میں پارلیمنٹ بن سکے. آپ لوگ کچھ زیادہ ہی مایوسی پھیلا رہے ہیں. یہ سیاست کا جو تغیر و تبدل ہے یہ دنیا بھر میں ہوا ہے، اور ہندوستان پاکستان کو آپ کو اکٹھے ایک اکائی کے طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے ڈیویشن ہوئی ہے. پاکستان نے قائد کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے. ہندوستان گاندھی اور نہرو اور ان کے تصور سے پیچھے ہٹ گیا. پاکستان پیچھے نہیں ہٹا. جو سب سے بڑی بات ہے کہ آج بھی جناح جو ہیں وہ جناح کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر رہا، جبکہ گاندھی کے اوپر اور نہرو کے اوپر ہندوستان میں اٹیک ہو رہا ہے. وہاں بہت میسو ڈیویشن ہوئی، اس تصور کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. جناح کا تصور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے. نہیں دیکھیں موہد، یہ اول تو مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ہم کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم جناح کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا جناح نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو؟ ہم نہیں آئین کی بالادستی پہ. ہم نے کتنے آئین توڑے ہیں؟ کیا جناح کے کسی تصور میں تھا کہ اس ملک میں مارشل لا لگے؟ میجورٹی رول چاہتے تھے وہ. ہم نے کیا میجورٹی رول دیا؟ آپ کی میجورٹی آپ سے الگ ہو گئی. کیا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے کہ اس ملک کی اکثریت نے ایک الگ وطن بنا لیا اور ہم اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہیں اس چیز پر؟ تو اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. اس میں یہ کہ میں کھڑا ہوں کہ جی میں قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہوں. قائد اعظم کے مشن کے ساتھ کھڑا ہوں کیا؟ میں قائد اعظم کے ویژن کے ساتھ میں کھڑا ہوں کیا؟ آپ کون سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو قائد اعظم نے کہی تھی اور آپ وہ کر رہے ہیں؟ ڈیموکریسی آپ کیا، جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، میرا صرف یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو ہر 5 سال 10 سال بعد ڈیریل کر دیا جاتا ہے. ایک آمر آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی مطلب کی ڈیموکریسی لاتا ہے. ہماریاں جس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، جس طریقے سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، جس طریقے سے پارٹیاں توڑی جاتی ہیں. مسلم لیگ کی مثال لے لے، باقی سب چھوڑیں. جو فاؤنڈر پارٹی تھی، اس فاؤنڈر پارٹی کا کیا لیکن مظہر اگر کسی ملک میں چیزیں غلط ہو رہی ہوں گی ریاست میں اس طرح، تو پھر جارج امریکہ میں پتہ نہیں کتنی غلط چیزیں ہو رئی ہیں، تو جارج واشنگٹن کا مطلب ہم کہیں گے کہ پیچھے ہٹ گیا. یہ مطلب تھوڑا کلیئر کریں آپ. ریاستوں میں تو بڑے مسئلے ہوں گے، بڑے فیلیئرز ہوں گے. نہیں معید، ریاست کے مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم سب قائد کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے بتائیں تو کس طرح کھڑے ہیں؟ دیکھیں ان کا جو ویژن تھا پاکستان کا، کیا ویژن تھا؟ قائد کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان ایک کس کا جواب وہ آپ میرا دیں آپ قائد کا کیا؟ دیکھیں محمد علی، قائد اعظم محمد علی جناح کا بنیادی تصور یہ تھا کہ آپ کی ایک سیکولر قسم کی ریاست ہوگی. ہم نے اس کو ایک اسلامسٹ بننے سے روکا، ہم نے اس ایکسٹریمزم کا مقابلہ کیا. 2 دفعہ کہ ہم پاکستان کی داخلی سیاست پہ
बात करें कि अपोजिशन हुकूमत के ऊपर किस किस्म के अटैक कर रही है या हुकूमत डिफेंसिव पे नज़र आती है, लेकिन प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स की ये ख्वाहिश है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन उससे किस हद तक पाकिस्तान उस पर पूरा उतरा, उस हवाले से हम बात करें, वहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद भट्टी साहब, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग एक बहुत आइडियलिस्टिक तरीके से चल रहे हैं। जहाँ आइडियलिज्म होती है वहाँ फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। इसराइल में भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, अमेरिका में भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। नहीं, आप गलत ले रहे हैं, आप गलत ले रहे हैं। मैं आपके सवाल को काट दूँ क्योंकि लंबा चले जाएंगे। ये मायूसी नहीं है, ये फॉर बेटरमेंट कि हम में खामियां क्या हैं, खुद एहतसाबी। ये सबसे बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि आप जब अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दें तो आपकी चीज़ें सही होना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो अल्लाह का ये बड़ा ख्याल होता है ना कि आप में खराबियाँ क्या हैं, लोग तो मानते ही नहीं। अच्छा, सेकुलर मजहबी को छोड़ें, मुल्क टूट गया उस छोड़ें, मार्शल लॉ छोड़ें, आइन कानून नहीं सेक्युलर वही जो आइन कानून बालादस्त होगा मेरे मुल्क में। कायद-ए-आज़म ने कहा था, जैसे मजहर साहब ने कहा, क्या है? नहीं है। हर शहरी बराबर होगा? नहीं है। रियासत हुकूमत हर शहरी को बुनियादी हकूक़ देगी? नहीं दे रही। हुक्मरान अवाम को जवाब दें होंगे? नहीं होंगे। फिर 72 सालों में ले लें, 3-4 बंदे छोड़ दें दरमियान में से, बाकी 72 सालों में कायद-ए-आज़म सादक और अमीन थे। कोई हमें टकरा सादक और अमीन? अच्छा, कायद-ए-आज़म ने कभी अवाम, पार्लियामेंट और अदलिया को बेवकूफ़ नहीं बनाया। कोई बताएं जिसने ना बनाया हो। कायद-ए-आज़म की खुफिया जदादें और खुफिया कंपनियां नहीं थी, खुफिया अकाउंट्स नहीं थे। आप इसमें से बता लें, कायद-ए-आज़म ने कभी कोई NRO नहीं किया। आप अपनी लीडरशिप पे देख लें। कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़ात के लिए एक आइन और कानून में तरमीम नहीं करवाई। आप अभी देख लें। कायद-ए-आज़म की कभी कोई मनी ट्रेल गायब नहीं हुई। आप देख लें। कायद-ए-आज़म ने अंग्रेज़ दौर में भी किसी अदालत की तौहीन नहीं की। यहाँ देख लें। कायद-ए-आज़म ने फातिमा जनाह के अलावा किसी रिश्तेदार को गवर्नर हाउस में घुसाते तक नहीं थी। एक मामे के चाचे का बेटा आया था तो उसको भी बार बार सिफारिश, मुलाजमत नहीं दी थी एज ए गवर्नर जनरल कि मेरे पास मुलाजमत नहीं है। कायद-ए-आज़म 30-30 गाड़ियों में प्रोटोकॉल में और फ़ज़ाई कैटरिंग, और वो प्रिंस आया तो 70 करोड़ एक लगा दिए, 2.5 करोड़ का बाथरूम, भैंसें, वो मुशायरे 28 लाख के वो नहीं करवाते थे। और कायद-ए-आज़म ने अपने जाते हुए सारी जायदाद तालीमी इदारों में तालीम के लिए वक्फ कर दी थी। आज मुझे बताएं कि कोई चुआनी देने को तैयार हो। ठीक, आप मार मार के इनको मार दें लेकिन चुआनी नहीं। मज़हर अब्बास साहब, चूंकि आपने ये बहस छेड़ी है, इस्तदलाल मेरा ये है कि जहाँ पर भी आइडियलिज्म होगी, जहाँ पे एक बुनियादी तस्वर होगा कि रियासत को किस तरह का होना चाहिए, वहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। इसराइल जो है वहाँ पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि इसराइल एक मिलिटेरिस्ट स्टेट बन गया है। अमेरिका के भी फाउंडिंग फादर्स का व्यू ये था कि अमेरिका एक आइसोलेशनिस्ट रिपब्लिक होगी, उनका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था, वो दुनिया के ऊपर एक एम्पायर नहीं बनना चाहते थे, वो एक बहुत बड़ी फौजी ताकत और एम्पायर बन गए। तो डिविएशंस होती हैं जैसे जैसे ज़माना बदलता है, तग़य्युर और तबद्दुल होता है, कौमों में तब्दीली आ जाती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरानगी या परेशानी की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और यकीन करें, अगर नोटों पे तस्वीर ना होती तो हम कायद-ए-आज़म को भूल चुके होते। और आजकल वो नोटों में भी साइड पे होते जा रहे हैं, साइड पे।